قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے۔ یہ عنوان قرآن کے اس سورے کی پہلی آیت پر مبنی ہے۔ ماشاءاللہ اس کا ذکر انشاءاللہ سب سے پہلے کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورے میں ہم کو کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی۔ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کے یہ بچہ کچھ عجیب ہے۔ جب ہم سفر پر تھے تو جب کبھی وہ رکتا، جب کبھی وہ چلتے تو ایک بادل ان کو سایہ دیتا، جھاڑ ان کی طرف جھک جاتا، تمام جھاڑ ایک طرف ہوتے اور یہ جھاڑ کا سایہ محمد کے اوپر ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ دیا میدان میں نکلنا، چھوڑ دیا دشمن کو تو چلنا، چھوڑ دیا گر گر کے سنبھلنا، چھوڑ دیا جنگوں کی مہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد سنائیں گی جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہے۔ امت الاحد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ اعلیٰ کی 1 سے 5 آیتیں سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ امت المہمین کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ
اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تاکہ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری مقررہ محترمہ امت المدین کا مختصر تعارف دوں گی۔ IREF کے اس مختصر تعارف کے بعد انشاءاللہ سب سے پہلے محترمہ امت المدین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھیں اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے۔ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کے دعوت کے کام کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المدین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المدین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی تقریر کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ امت المدین کے تقریر کے بعد ان سے سوالات و جوابات کا بھی موقع آپ سب کو دیا جائے گا۔ محترمہ امت المدین کے آج کے اردو درس کا عنوان ہے سب سے زیادہ اوپر۔ محترمہ امت المدین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر ان نفعت الذکرى سیذکر من یخشی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میری آج کے اس درس قرآن کا عنوان ہے سب سے زیادہ اوپر۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ اس درس قرآن کے دوران اگر مجھ سے کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل جائے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اور اے اللہ اگر آپ اس سے ناراض ہو جائیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس قرآن کا عنوان ہے سب سے زیادہ اوپر۔ یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے۔ یہ قرآن کا وہ سورہ ہے جس میں جملہ 19 آیتیں ہیں، 19 آیات اس میں موجود ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ نے خود اپنا تعارف دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین ذمہ داری بتائی، اور ہم انسانوں کو ہماری زندگی کا مقصد اس سورے میں بتا دیا۔ جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے
सूरतुल आला, सूरा नंबर 87 कुरान का, सूरा नंबर 87 कुरान का, सूरा आला। इस सूरे पर वजाहत करने से पहले इसके मफहूम पर हम सब इंशाल्लाह जब गौर फिक्र करेंगे, इससे पहले इस सूरे की चंद खुसूसियात आप सबको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि ये वो सूरा है, सूरा आला। अगरचे कुरान का हर सूरा हमारे लिए अहम है, लेकिन हम एक एक सूरे को जब हम माशाल्लाह सोच रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं, तो हर एक सूरे की कहीं ना कहीं खासियत है माशाल्लाह। इस सूरे की खासियत यह है, सूरे आला की खासियत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरे को ईदैन की नमाजों में पढ़ते, यानी ईद उल फितर और ईद उल अजहा को, इन दो ईदों को इस्लाम में ईदैन कहा गया है। दो ईदें हैं मुसलमानों की। इन दो ईदों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह आला की तिलावत करते, जुमे की नमाज में तिलावत करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरा इतना पसंद था कि वितर की नमाज में इसकी तिलावत करते। तो गोया कि ये सूरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा माशाल्लाह इसको पसंद किया करते, इसकी ज्यादा तिलावत किया करते, अगरचे कुरान का हर सूरा हमारे लिए अहम है माशाल्लाह। अब इस सूरे की खासियत पर जब हम गौर कर रहे हैं माशाल्लाह, तो आज का जो हमारा उन्वान है सबसे ज्यादा ऊपर, ये उन्वान कुरान के इस सूरे की पहली आयत पर मबनी है माशाल्लाह। इसका जिक्र इंशाल्लाह सबसे पहले करते हैं। देखते हैं अल्लाह सुब्हान तआला इस सूरे में हमको क्या बता रहे हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। बड़ाई बयान करो, तस्बीह बयान करो उस अल्लाह की जो सबसे ज्यादा ऊपर है। ये सूरा आपने कभी सुना? इसकी तिलावत आपने सुनी होगी, आपने खुद माशाल्लाह इसको पढ़ा होगा। हम सब जब जमात से नमाज पढ़ते हैं इस सूरे को पसंद करते हैं पढ़ना माशाल्लाह। पहली आयत में आप गौर करेंगे, अल्लाह सुब्हान व तआला अपना जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरा जिक्र करो। कैसे? सब्बिहिस्मि रब्बिकल आला, वो अल्लाह का जिक्र करो जो सबसे ज्यादा ऊपर है। तो आला इस लफ्ज पर इंशाअल्लाह बात करने से पहले सबसे ज्यादा ऊपर जो अल्लाह सुब्हान व तआला है, अल्लाह के इस तारुफ पर बात करने से पहले आइए सबसे पहले इस सूरे के सबसे पहले लफ्ज पर गौर करते हैं। सब्बिह, सब्बिह किसको कहते हैं? सब्बिहिस्मि, तस्बीह बयान करना, बड़ाई बयान करना। उसी से लफ्ज है तस्बीह, जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हम तस्बीह पढ़ते हैं। इसका माना क्या हुआ? ग्लोरीफाइंग अल्लाह, अल्लाह की बड़ाई बयान करना। अपने आप से एक सवाल पूछिए, हमारी जितनी जिंदगी कटी है, हमने क्या अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह की तस्बीह बयान की? हम में से हर कोई कहेगा कि हाँ माशाल्लाह हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र कई बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कई मर्तबा किया। इस पर गौर करने की वजह क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए गौर करना, ये आपको इंशाल्लाह आने वाले दर्स में समझ में आ जाएगा, यानी दर्स के आने वाले हिस्से में समझ में आ जाएगा। अगर हम अल्लाह की तस्बीह पर गौर करें मेरी बहनों, तो सबसे पहली बात ये वाज़ेह होना चाहिए हम सबको कि हम अल्लाह की वाहिद मखलूक नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में फरमाया, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों और जमीन में है हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं? ये टेबल, ये माइक, ये कुर्सियां जिस पर आप बैठे हुए हैं, ये छत, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। और तस्बीह हमारी जैसा बयान नहीं करते। कभी कभी जब चाहे हमने तस्बीह बयान कर दी, फिर उसके बाद अपने टीवी में लग गए, अपनी दुनियादारी में लग गए, ऐसे नहीं। 24 घंटे अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाली अल्लाह की ये मखलूक है, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह के मलाइका अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह ने हम इंसानों को हुक्म दिया कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह का जिक्र करो। मैं आपसे पूछती हूँ, कोई हम में से कोई ऐसा शख्स है जो इस बात से इनकार करता है कि ठीक है अल्लाह की तस्बीह मत बयान करो? कोई कहेगा आपको? हम में से हर कोई कहेगा कि अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, तस्बीह बयान करनी चाहिए। लेकिन हम कितना करते हैं? क्योंकि हम इल्म से दूर है, हमको बस एक जिस तरह नमाज के लिए बताया गया है कि हाँ भाई नमाज पढ़ लो, तो जिस तरह एक रोबो कुछ काम करता है, एक ऑर्डर दे दिया जाए रोबो को तो वो काम कर देगा, कंप्यूटर पे कुछ एंटर कर दिया जाए तो वो फाइल खुल जाएगी, वैसे हमारी आज की नमाजें हो गई हैं।
تو اللہ کی تسبیح بھی ہم ویسی پڑھ رہے ہیں, ہم خود اس کا مذاق بھی بنا دیتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہوتی ہے کہ نہیں تسبیح ایسے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں جب, اگر ہماری کوئی بہن ہے تسبیح پڑھ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, فون آ گیا, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, فون آ گیا, تب کیا کہیں گے؟ ارے نہیں نہیں, پرسوں دعوت میں گئی تھی, 10 تولے کا نہیں چڑھا, وہ چھلکا تھا, کچھ بھی نہیں تھا وہ سونا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دوسرا فون آ گیا, بہن آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. نہیں نہیں, بہت بیماریوں میں مبتلا ہوں, پتہ نہیں اللہ کب کا بدلہ لے رہے, نعوذ باللہ. پھر فون رکھ دیا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کو معلوم ہے, الحمدللہ سب کو معلوم ہے, اللہ اکبر سب کو معلوم ہے, معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے, اسی لیے ہم جو چاہے دنیا میں کرتے جاتے ہیں, پر سبحان اللہ کی گنتی تو چلتی رہتی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانا چاہتی ہوں, تاکہ ہم جب سبحان اللہ بولتے ہیں یا اللہ کی تسبیح ایک محفل میں بیان کرتے ہیں تو اس کی کتنی زیادہ عظمت اللہ کے پاس ہے ہم کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, جس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 6839 میں آیا ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 6839 میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے مخصوص فرشتے ہیں, اللہ کے کئی فرشتے ہیں, ہماری حفاظت کے فرشتے ہیں, بارش لانے کے فرشتے ہیں, موت لینے کے فرشتے ہیں, ہر قسم کے اللہ کے پاس فرشتے ہیں. اللہ نے مخصوص فرشتوں کی ایک ٹولی تیار رکھی ہے جو کوئی کام نہیں کرتے سوائے اس کام کے کہ وہ دنیا میں ڈھونڈتے پھرے کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری جو اب یہ محفل چل رہی ہے اللہ اس میں اس کو شامل کر لے, آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ڈھونڈتے ہیں کہ کون ہے زمین پر جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب وہ کوئی ایسی محفل دیکھ لیتے ہیں فرشتے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, وہ فرشتے اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. ان میں سے کئی فرشتے اس محفل کو امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں, اس طرح گھیر لیتے ہیں اور ایک کے اوپر اس طرح بیٹھتے ہیں, یا اللہ جانے کیا ان کا انتظام ہے, ایک کے اوپر وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس محفل سے اللہ کے عرش تک چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے یہ فرشتے پورے اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بے شک اللہ ہر چیز عالم الغیوب ہے, ہر چیز جاننے والے ہیں. اللہ کا انداز بیان دیکھیں, اللہ نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہم ایسی جگہ سے آ رہے ہیں جہاں آپ کے بندے یسبحونک, آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے, وَيُكَبِّرُونَكَ, آپ کا ذکر کر رہے تھے, آپ کو اللہ اکبر کہہ رہے تھے, لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. اور اے اللہ سبحانہ تعالی وہ یسألونک, آپ سے بھیک مانگ رہے تھے. کیا کہا فرشتوں نے؟ 5 چیزیں کہیں. اے اللہ آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے, آپ کی حمد و ثنا کہہ رہے تھے, لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے, استغفر اللہ کہہ رہے تھے, اور اے اللہ آپ سے بھیک مانگ رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کس چیز سے کی وہ مجھ سے بھیک مانگ رہے تھے, کون سی چیز اس سے وہ مانگ رہے تھے, جبکہ اللہ کو بہتر معلوم ہے. فرشتوں نے کہا اے اللہ وہ آپ سے جنت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ کہیں گے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی؟ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ انہوں نے آپ کی جنت نہیں دیکھی. اللہ کہیں گے کیسے ہوتا اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ وہ آپ سے حفاظت کی دعا کر رہے تھے. اللہ کہیں گے کون سی چیز کی حفاظت کی دعا کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت کی دعا کر رہے تھے. اللہ کہیں گے کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ ان کو پناہ دے دیجئے جہنم سے. اللہ دوبارہ کہیں گے کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرشتوں سے کہیں گے گواہ ہو جاؤ جتنے اللہ کے بندے اس محفل میں ہیں اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر دیا, ان کی مغفرت کر دی, اور جو وہ چاہیں گے ان کو مل جائے گا. اللہ ہماری محفل کو ویسی محفل بنا دیجیے, آمین. تو یہ حدیث بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم کوئی ایک ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اس کا معنی یہ نہ لے کہ یہ ایک محفل ہو گئی تو باقی کے
23 घंटे जो दिन के होंगे वो मैं जो चाहे अल्लाह की नाफरमानियों में निकाल दूंगी। आप खुद एक महफिल बनाइए, अपने घर में बनाइए, अपने रिश्तेदारों में बनाइए, अपने दोस्त अहबाब में बनाइए। आप कहीं जा रही हैं, बस में जा रही हैं, ट्रेन में जा रही हैं, जहां भी आप, जिसी व्हीकल में आप जा रही हैं, किसी भी जगह में आप कहीं पर जा रही हैं, तो आप माशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र शुरू कर दीजिए इंशाअल्लाह। और समझकर इंशाअल्लाह, जैसे अल्लाह ने कहा युसब्बिहु, तस्बीह बयान करो अल्लाह की। और हम तस्बीह बयान करते वक्त, जैसे अभी मैंने बताया, फोन पर बात कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, समझ में इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप इस कुरान से दूर हैं। तब कुरान को समझेंगे, अल्लाह का तारुफ समझेंगे, तब जाकर दिलचस्पी आएगी, सही अंदाज से अल्लाह का जिक्र करेंगे। अल्लाह ने कहा सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, तस्बीह बयान करो, जिक्र करो अल्लाह का जो सबसे ज्यादा ऊपर है। इसमें अकीदे का एक बड़ा अहम पॉइंट, बड़ा अहम नुक्ता आपको समझना जरूरी है। हम में से ऐसे कई मुसलमान हैं जो कहते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह दिल में है, नऊज बिल्लाह। अल्लाह, नऊज बिल्लाह, कई ऐसे लोग हैं कहने वाले कि नेक इंसान की रूह अल्लाह की रूह से जाकर मिल जाती है, नऊज बिल्लाह। अल्लाह हर जगह मौजूद है कहने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। लेकिन सोचिए, जब हम अपने बच्चे को पप्पा मम्मा सिखा देते हैं, अल्लाह के बारे में क्या तारुफ दिया? अल्लाह ने कहा कि मेरा सब एक बड़ा अहम तारुफ है कि मैं सबसे ज्यादा ऊपर हूं। अल्लाह के बारे में ये तारुफ दो अपने बच्चों को, खुद ही इस तारुफ को बिल्कुल वाज़े तौर पर साफ सीधा रखो कि अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है। ये कुफर है इस्लाम में। अल्लाह सुब्हान ताला ने खुद के बारे में कहा सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 5 में, सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ने अपने आप को अर्श पर कायम किया है। वो अर्श भी कैसा है जिस पर अल्लाह ने अपने आप को कायम किया है? आयतुल कुर्सी जो आप पढ़ते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 255, उसमें अल्लाह ने जो कहा वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज। अब ये कुर्सी क्या है? ये बातें अगर आपको छोटे बच्चे पूछ लें या आपको कोई गैर मुसलमान पूछ ले तो हमारे पास इसका जवाब क्या होगा? हम उनसे कहेंगे अर्श वो है जिस पे अल्लाह ने अपने आप को कायम किया है, कुर्सी वो है जिस पर अल्लाह का पांव है। अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह की आंखें हैं, अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह के पांव हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह की उंगलियां हैं। कैसी है हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ने कहा मतलब है, माशाअल्लाह हमारा यकीन है उसके ऊपर। तो हम कहेंगे कि अल्लाह अपने आप को अर्श पर कायम किए, सबसे ज्यादा ऊपर है, और फिर अल्लाह का पांव अल्लाह की कुर्सी पर है। तो ये मुख्तसर में हमको समझना जरूरी है कि अल्लाह ने जो ये कायनात पैदा की, अल्लाह अपनी कायनात में कैसे आ सकते हैं? नऊज बिल्लाह। अल्लाह को ये जेबा नहीं देता। सुबहान अल्लाह, तमाम तारीफें बड़ाई अल्लाह के लिए है। अल्लाह यानी जो खुदा है वो कोई हाथी नहीं हो सकता, वो कोई चूहा नहीं हो सकता। जो अल्लाह ने तमाम आलमीन को पैदा किया वो कोई इंसान की शक्ल में नहीं आ सकता, वो कोई जन्म के बाद जन्म, ये सब चीजें इस्लाम में नहीं है। तो ये बातें एक अकीदे के एतबार से हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो पहली आयत में अल्लाह ने क्या कहा? सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, तस्बीह बयान करो, बड़ाई बयान करो अल्लाह की जो सबसे ज्यादा ऊपर है। अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, जिसने तुमको पैदा किया और तुमको ठीक ठाक किया, तुमको दुरुस्त किया, तुमको एक बैलेंस में रखा। इसकी मिसाल आप गौर कीजिए, हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में, जानवर के जिस्म में ऐसे कितने सिस्टम से आप सबको मालूम है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक खून का पूरा सिस्टम है। तो आपका एक जो सिस्टम है वो सिमिलर है, मिलता जुलता है एक जानवर के भी सिस्टम से। लेकिन आपका सिस्टम जानवर में डाल दिया जाए, आप जानवर का सिस्टम हमारे अंदर आ जाए, तो हमारी शक्ल के बजाय किसी जानवर की शक्ल हो जाए, जानवर की शक्ल के बजाय इंसान की शक्ल हो जाए, तो कैसे लगेगा? तो अब सोचिए, हर चीज को अल्लाह ने, हमको जानवर को देखकर हम खौफ में नहीं आते कि अरे ये कैसा जानवर है, हमको मालूम है अल्लाह ने इसको पैदा किया है। इंसान को देखकर हम हैबत में नहीं आते कि ये कैसा इंसान पैदा हो गया। तो गोया कि अल्लाह ने हर एक को एक सूरत शक्ल दी है, सबके अपने अपने सिस्टम्स है। आप सोचिए, इतनी बीमारियां आज हम देख रहे हैं, इतनी बीमारियां हैं। कैंसर को ही ले लीजिए, कैंसर क्यों हो रहा है? एक सेल में खराबी, वो एक सेल दूसरे सेल को खराब करती है, वो दूसरी सेल तीसरे सेल को खराब करती है, कैंसर शुरू हो गया।
تو سوچیے اللہ نے ہر چیز سیٹ کی ہے, اللہ نے ہر چیز کو درست کیا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی, جس نے پیدا کیا اور تم کو درست کیا, ٹھیک ٹھاک تم کو کیا. والذی قدر فہدی. اب اس پر غور کیجیے, ایمانیات کی ایک اہم بات اللہ اس میں کہہ رہے ہیں, اللہ نے ہر ایک کی تقدیر کو طے کر دیا ہے. ٹھیک اندازہ اللہ نے لگا. اللہ کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے, ہمارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے, اللہ کا پرفیکشن کے ساتھ اندازہ ہوتا ہے. وہ تقدیر اسی کو تو کہتے ہیں. اللہ نے سب کی تقدیر طے کر دی ہے. فہدا, اور اللہ اتنے رحمان الرحیم ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت بھی دی. ہم کو پیدا کر کے اللہ نے نہیں چھوڑا, ہم کو سیدھے راستے کی طرف بھی ماشاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے, ہدایت دی ہے. پھر اللہ نے کہا والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا. پھر اللہ نے تمہارے لیے زمین سے چارہ اگایا اور اس چارے کو سیاہ رنگ کا کوڑا بنایا. تو اللہ کی یہ 5 آیتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ نے کیا پیدا کیا ہے, کیسے اللہ پال رہے ہیں. ان باتوں کو اللہ پہلی 5 آیتوں میں بیان کر رہے ہیں. آیت نمبر 6 سے آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ ان آیتوں میں بیان کر رہے ہیں. آیت نمبر 6, 7 اور 8 پہ آپ غور کیجیے. اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے, آپ کو ہم پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے. اِلَّا مَا شَاءَ اللہ, سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اِنَّهُ, اللہ کہیں گے بے شک میں ہر کھلی اور چھپی چیز جانتا ہوں. 8ویں آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے نازل ہوئی, خاص طور پر, اگرچہ ہدایت ہم سب کے لیے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب آپ غور کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسانی فطرت ہے کہ اس کو جلد سے جلد یاد کرنے کی کوشش کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 سے 19 نازل کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک لسانی, اپنی زبان کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی نہ پلٹاؤ. اللہ نے ان آیات میں سورہ قیامہ کی کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو قرآن یاد دلانا, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو بیان کرنا بھی ہم سکھائیں گے. دیکھیے یاد کرنا اور بیان کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. ایک ہے جو ہم ایگزام جب لکھتے ہیں تو یاد کر لیا اور ایگزام میں لکھ دیا. ایک ہے جو آپ کو لکھ کر لوگوں کو سنانا ہے, بیان کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کی ذمہ داری اللہ پر ہے کہ اللہ یاد بھی آپ کو دلا دیں گے, اللہ اس کو بیان کرنا بھی سکھا دیں گے, یعنی اللہ اس کے معنی بھی آپ کو سکھا دیں گے, بیان کرنا بھی سکھا دیں گے ماشاءاللہ. تو ان 3 آیتوں میں آپ غور کریں گے. آیت نمبر 6, 7 اور 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتا دی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے, ہم آپ کو پڑھائیں گے, اور اس میں ہم نے آسانی آپ کے لیے پیدا کر دی. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے, اگر آپ کے سامنے کوئی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنا مشکل ہے تو یہ کہنا ہمارے لیے گناہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ آسان کر دیا. اللہ نے سورہ قمر کی 4 آیتیں اللہ نے کہا, لگاتار اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے آسانی کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان الدین یسرا, یہ دین بڑا آسان ہے. تو یہ کہنا کسی دین کی تعلیم پر کہ یہ کرنا مشکل ہے, حجاب کرنا مشکل ہے, مرد کا داڑھی رکھنا مشکل ہے, دین کا کام کرنا مشکل ہے, کوئی کہتا ہے تو سمجھ جائیے قرآن حدیث کے خلاف والی بات ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا, جن آیات سے میں نے اپنے درس کو شروع کیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کے طور پر, ہم سب کو ذمہ داری اللہ نے دی ہے, اللہ کا حکم ہے ان 2 آیتوں میں, فذکر ان نفعت الذکرى, تم ذکر کرو تاکہ یہ ذکر لوگوں کو فائدہ پہنچائے. سیذکر من یخشی, کس کو فائدہ پہنچائے گا یہ ذکر؟ اللہ کہیں گے ان کو فائدہ پہنچائے گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں. دیکھیے یہ قرآن سب کے پاس ہے,
سب کو معلوم ہے یہ ہدایت ہے، پھر ہم اس سے ہدایت لیتے نہیں ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، سال میں ایک بار نکال دیں گے، بچوں کو مولوی صاحب کے حوالے کر دیں گے، بچہ ہم تک قرآن کی بات لے کر نہ آئے، ہم بچے تک قرآن کی بات نہ لے کر جائیں، روزمرہ زندگی میں قرآن کی بات ہمارے پاس نہیں آئے گی، ایک آیت شیئر کر لیں گے واٹس ایپ پر، ایک گروپ میں شیئر کر لیں گے، ہمارا دین کا کام ہو گیا۔ اللہ نے کہا ذکر کرو، ذکر کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ارے ماشاءاللہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا محفل میں، یہ ایک طریقے کا ذکر ہے، کسی کو یاد کرنا۔ ایک ذکر کا معنی ہے یاد دہانی، ریمائنڈر۔ آپ فون میں ریمائنڈر رکھتے ہیں، کچھ آپ کو خریدنا ہے، کوئی آپ کو کسی کی ڈیٹ یاد رکھنا ہے، کچھ بھی آپ ایک ریمائنڈر رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ارے مجھے یاد دلا دو، آپ مجھے یاد دلا دو۔ کیوں؟ ہم بڑے بھولکڑ ہیں، بہت چیزیں بھول جاتے ہیں، بڑی اہم چیزیں بھول جاتے ہیں، اس کو بھی ویسے ہی بھول گئے۔ بہت دنیا کی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور سب سے ضروری چیز کے لیے اللہ نے جو ہم کو پیدا کیا ہم اس کو بھول گئے آج۔ تو اللہ نے اس کو الذکر کہا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ذکر ہے، الذکر قرآن کا ایک نام ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ قرآن میں آپ غور کیجئے، آدم علیہ السلام کے واقعات تھے، نوح علیہ السلام کے واقعات تھے، الگ الگ جگہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار۔ تو نعوذ باللہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بس اللہ نے اس کو ریپیٹ کر دیا۔ حکمت، اللہ کی حکمت تو صرف اللہ جانے، یہ یاد دہانی ہے، بار بار ہم کو بتایا جا رہا ہے۔ تو ویسے ہی اس قرآن کو ذکر اللہ نے کہا تاکہ تم بار بار اس کا ذکر کرو۔ اللہ نے سورہ احزاب میں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن جو بیویاں ہیں، ہماری امہات المومنین ہیں، اللہ نے کہا کہ اس کا ذکر کرو اپنے گھروں میں۔ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں؟ ہم کو ذکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ تم ذکر کرو، ذکر کا فائدہ انہی کو پہنچے گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ آپ کا اور میرا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ جیسا ہم ٹیسٹ کراتے ہیں لیبورٹری میں، الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ہمارا ٹیسٹ یہ ہے اپنی اپنی زندگی پر غور کر لیں کتنا ہم قرآن کی کسی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہیں یا اللہ سے دور ہونے والوں میں سے۔ کیونکہ آیت نمبر 11، 12، 13 میں اللہ نے کہا اس قرآن سے دوری وہی کریں گے جو اس قرآن سے دور ہوں گے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہاں پر کوئی موت نہیں ہوگی نہ کوئی زندگی ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں نا ہم عام طور پر، اگر کہ وہ انسان بہت تکلیف میں ہے، اس کو 3rd ڈگری برنس ہو گئے، بہت تکلیف میں، نہ مر رہا ہے نہ سیدھے سے جی رہا ہے، زندہ لاش کہہ دیں گے اس کو۔ جہنم کی آگ وہ ہوگی، اللہ نے کہا کہ نہ وہاں موت ہوگی نہ وہ زندہ رہے گا، ایسی حالت ہو جائے گی ذکر سے دور ہونے کی میں۔ اور آپ لوگ سوچئے میری بہنوں، ہم کیوں قرآن پر جب اتنا بار سنتے ہیں اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اللہ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ، اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ کا چیلنج ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے تو بات غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ، جو کوئی میرے ذکر سے دوری اختیار کرے گا، فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا۔ آج ہماری زندگی تنگ ہے یا نہیں؟ اپنا اپنا محاسبہ کیجئے۔ اللہ کہتے ہیں اس کی زندگی کو میں تنگ بنا دوں گا۔ اور وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور تو اور زندگی میں تو اس کو زندگی یہاں کی زندگی تنگ ہو جائے گی، آخرت میں اس کو جب میں اٹھاؤں گا تو اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ کہے، اللہ سے بندہ پوچھے گا اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا، آپ نے مجھے قیامت میں اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہیں گے یہ آیات تجھ پر نازل ہوئی، اللہ نے آیات نازل کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نے اس سے دوری اختیار کی، اس کو بھول گیا، آج تم کو بھلا دیا جائے گا دنیا میں، آخرت میں تم کو بھول جائیں گے اللہ۔ بھولنے کا مطلب اللہ بھول نہیں سکتے، یعنی اللہ تمہاری طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس قرآن سے دوری اختیار کیا۔ سورہ اسراء میں اللہ نے کہا جو دنیا میں اندھے ہیں وہی آخرت میں اندھے رہیں گے۔ اندھے کا مطلب کیا ہے؟ اندھا وہ اندھا جس کو سڑک پار کرنے نہیں آتا، جس کو آنکھوں کی بینائی نہیں ہے۔ اندھے سے مراد ہے اس قرآن سے دور رہنا،
گناہوں کے قریب جانا، اللہ کے ذکر سے اندھے ہو جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اندھے ہو جانا، اللہ کے پیارے احکامات سے اندھے ہو جانا، زنا کے قریب جانا، فحش چیزوں کے قریب جانا، دین کے راستے میں چلنے والوں میں روڑا بننا، ہر قسم کی گندگی میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں. میوزک، ڈانس، مستی، ان سب چیزوں میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں. تو بولنے کا مطلب یہ، اللہ کہتے ہیں، دیکھیے سورہ بڑا پیارا سورہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ذکر کرو، ذکر فائدہ پہنچائے گا. کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس کو بار بار پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. وہ جذبہ جس طرح ہمارا شاپنگ کا جذبہ ہے، کوئی اچھی شاپنگ سائٹ دکھ گئی تو ہم دوسروں کو جا کر کہیں گے، لیکن قرآن کے مسئلے میں ایک آیت پڑھ لی، ٹھیک ہے، اتنا کر لیا، بس. یہی ہمارا آج کا سسٹم ہو گیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ تم جو قرآن کا ذکر کر رہے ہو، ذکر سے دوری اختیار کون کرتے ہیں؟ وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ نے پھر کہا قد افلح الذکرا، فلاح پائیں گے وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاکیزگی اختیار کریں گے. تزکا، زکا کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اپنے گناہوں سے ہم دور ہو جائیں. تو یہ قرآن پڑھنے سے قیامت میں جو ہم کو کامیابی ملے گی، اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. کون ہوں گے وہ؟ بِاسْمَ رَبِّكَ فَصَلَّى، جو اللہ کا نام لیتے ہیں اس زمین پر اور نماز پڑھتے ہیں. نمازوں کے بارے میں اپنا اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا اپنا خود کا محاسبہ کیجئے. کتنی نمازیں ہم چھوڑتے ہیں. ایسے کئی ہماری مسلمان بہنیں، ہمارے کئی ایسے مسلمان بھائی ہیں، بزرگوں میں سے لے لیجئے، جوان مردوں اور عورتوں میں سے آپ لے لیجئے، سالوں سے نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی بھی نہیں پڑھتے. ہم کو اس کی ٹینشن نہیں ہوتی. اگر ایک والدہ ہیں، والدین گھر میں ہیں، اگر بچے پڑھائی اچھی نہیں پڑھتے، آوارہ پن میں چلے آتے ہیں تو تکلیف تو ہوگی. نماز نہیں پڑھنے پر تکلیف نہیں ہوتی. بس اتنا کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ میرے بچے کو ہدایت دیجئے، اے اللہ میرے بچے کی مدد کیجئے. آپ کا رول کیا ہے؟ اللہ نے سورہ تحریم میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو اگر ہمارے والد ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھتے، ہماری والدہ نماز نہیں پڑھتی، اللہ نہ کرے ایسے کوئی حالات ہمارے آئے، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے بھائی بہن نماز نہیں پڑھتے، تو کیا کام کا ہو جائے گا بولیے رشتہ؟ جہنم میں ان کو دیکھیں گے، اللہ نہ کرے جہنم میں ان کو ہم قیامت میں دیکھیں گے. کیا آپ دیکھنا چاہیں گے ویسا؟ تو بچاؤ اپنے لوگوں کو، بچاؤ اپنے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری نمازیں پڑھتے ہیں. اس سے پیاری نماز کوئی دنیا میں پڑھ سکتا ہے بولیے؟ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا تو صلاح بار بار کہتے ہیں کہ صلاح قائم کرو، صلاح قائم کرو. یہاں تک کہ جب بات کرنے کی قوت نہیں رہی تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ صلاح قائم کرو. کس کو کہہ رہے ہیں میری بہنوں؟ صحابہ صحابیات کو کہہ رہے ہیں، جن کو اللہ نے قرآن میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہا. اللہ جن سے راضی ہے ان کے اوپر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صلاح قائم کرو. آج آپ کا اور میرا کیا حال ہے؟ کامیاب کون ہے؟ جس کو اللہ نے کہا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. تو نمازوں میں کوتاہی ہمارے پاس بڑی عام ہے. شاپنگ آ گئی تو آپ اولڈ سٹی کو چلے جائیں یا نیو سٹی کے کسی شاپنگ مالز میں چلے جائیں. کیا ہمارے پاس یہ ایک روٹین ہے؟ کیا ہمارے پاس یہ عادت ہے کہ شاپنگ کر رہے ہیں ہم، یا نماز کا وقت آ گیا اب فوری شاپنگ کو روک کر نماز پڑھتے ہیں ہم؟ آپ دوسرے ممالک میں دیکھیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انتظام ہوتا ہے، یہاں پر نہیں ہے تو ہم کیوں اپنا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ شادی کا ماحول گھر میں، نماز آخری چیز ہے. روز کے گھر کے کاموں میں ہم ہیں، ہماری پڑھائی ہے، ہماری جاب سے ہماری بہنیں سوال کرتی ہیں آ کر کہ جاب کے وقت نماز کا پرابلم ہو رہا ہے، بتائیے کیا کروں؟ یہ کوئی سوال ہوا؟ یعنی اللہ کا بلاوا آ رہا ہے اور آپ کو جاب کا بلاوا ہے، نوکری کا بلاوا ہے، تو کس کو ترجیح دیں گے آپ؟ یہی بات اللہ نے آخری 2 آیتوں میں 14 اور 15 اور 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، وَلِلْآخِرَةُ، تم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو. کیا کہا اللہ نے؟ ذکر تو اللہ کا کرنا ہے،
نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے, اللہ کے بارے میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے, زندگی گزارنا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے, لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج دیکھیے ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں, قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے, آپ نے ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماشاءاللہ تقریر سنی, اللہ کے بارے میں سنا, بے شمار آپ نے ماشاءاللہ کئی باتیں سنی ہم سب نے. یہاں سے جیسے اٹھ کر چلے جائیں گے کیا ہوگا؟ فلاں پکوان کرنا ہے, فلاں گھر پہ آنے والے ہیں, فلاں کے گھر کو جانا ہے, کل کی تیاری کرنا ہے, کل سب کل کی تیاری. ہمارا ایک عام طور پر وہی ماحول ہوتا ہے, جیسے شام آ گئی کل کی سوچتے ہیں. اصل کل کی ہم کب سوچیں گے میری بہنوں؟ اصل کل جو آخرت ہے اس کے بارے میں ہم کب سوچیں گے؟ ایک مثال دیتی ہوں, انشاءاللہ اس مثال کو ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ میری مثال نہیں ہے, پیارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک سمندر کے پاس ٹھہرے ہو, سمندر آپ نے دیکھا ہوگا, پیسیفک اوشن, اٹلانٹک اوشن, یہ ریڈ سی دیکھ لیجیے آپ, انڈین اوشن, بڑے بڑے سمندر, یہ 7 سمندر آپ دیکھتے ہیں. اگر تم ایک سمندر کے پاس ٹھہرے ہو اور اس سمندر میں تم اپنی انگلی ڈباؤ, کیا ڈباؤ؟ انگلی ڈباؤ, اور اپنے ہاتھ کو باہر نکالو, کتنا پانی انگلی کو لگے گا اور سمندر میں کتنا پانی ہوگا؟ کوئی کمپیریزن ہے؟ سمندر کا پانی اور ہاتھ کو جتنا پانی لگا جب آپ انگلی نکال رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت کے سامنے دنیا کی اتنی ہی اوقات ہے, اتنی ہی غیر ضروری, اتنی ہی کمزور یہ دنیا ہے آخرت کے سامنے. اللہ نے کہا آخرت میں کامیابی ہونا ہے تو اس دنیا کو ترجیح مت دو. اصل آخرت ٹھکانہ ہے, وہ باقی رہنے والی چیز ہے. پھر اللہ نے کہا ان صحف ابراہیم و موسیٰ, یہی بات پہلی صحفوں میں, پہلے کے صحیفوں میں دی گئی تھی. اللہ نے جو پہلی کتابیں یا صحیفے نازل کیے اس میں بھی یہی بات بتائی گئی تھی. کس میں؟ موسیٰ علیہ السلام کو, جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا, یعنی توراہ, اور صحف ابراہیم جو اللہ نے نازل کیا, اس میں بھی اسی بات کا تذکرہ تھا. کیا تذکرہ تھا؟ آخرت کو ترجیح دو, دنیا کو ترجیح مت دو. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, یہی ہر نبی کی سیرت ہے, یہی تمام صحابہ صحابیات کی سیرت ہے. اور آج آپ کو اور مجھے بھی اپنی سیرت یہی بنانا ہے, یہی ہماری زندگی بنانا ہے کہ دنیا کو ترجیح نہ دے, آخرت کو ترجیح دیں, اور اس کے لیے نمازیں قائم کریں, اللہ کا خوب ذکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم زیادہ بات کرتے ہو, اس زیادہ بات کرنے میں اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. اب کیونکہ دل سخت ہو گیا, قرآن کی آپ 1000 آیتیں پڑھ لیں اس کا اثر نہیں ہوگا, 1000 تقاریر سن لیجئے اس کا اثر نہیں ہوگا, 10,000 خطبے سن لیں آپ اس کا اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم جو بار بار جو باتیں کرتے رہتے ہیں, ہم جیسے حیدرآبادی انداز میں ٹک ٹک کہتے ہیں اس کو, بس باتیں کرتے رہتے ہیں, اس میں غیبت بھی آ جائے گی, کسی کی چغلی بھی آ جائے گی, شاپنگ کی باتیں آ جائیں گی, 1000 پکوان بھی سیکھ لیں گے ان باتوں میں. گھنٹوں نکال رہے ہیں ہم. کیوں؟ دن بھر کی تھکان ہے بھائی, تھوڑی تو بات کریں گے اپنی بہن سے, تھوڑی تو بات کر لیں گے, اپنی ماں سے میں بات کر لوں گی, اپنی بہن سے بات کر لوں گی, شوہر سے تھوڑی دیر بات کر لوں گی. آج تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس, تو ٹائم گھنٹوں کا سیریلز کے لیے ہم نکال لیں گے, گھنٹوں کا غیبت کے لیے نکال لیں گے. اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس کو آپ بھول گئے. اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا آخرت میں اللہ تم کو بھول جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ ہم سب کو اس قرآن سے ویسے جڑنے کی توفیق عطا کریے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جس طرح قرآن سے جڑے تھے. ماشاءاللہ اے اللہ ہم کو ہماری پہچان بنا دیجئے کہ ہمارا نام اگر کسی کے زبان پر آئے تو قرآن ان کے ذہن میں پہلے آ جائے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین کی شاگردہ بیان دوں گی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों का और मेरी मोहतरम बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिसके माने हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप तमाम पर सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। इंशाअल्लाह मेरे आज के इस तक़रीर का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कड़ी नंबर 8। माशाअल्लाह, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली कड़ी में मैंने आप तमाम को बताया था, हम सब ने ये जाना था कि किस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, और किस तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के एक गुलाम के साथ तिजारत के सफर पर जाते हैं तो इतना पैसा कमा कर लाते हैं, इतनी दौलत कमा कर लाते हैं कि बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं इतनी बड़ी ताजर होने के बावजूद, यानी इतनी बड़ी बिजनेस वुमन होने के बावजूद, मैंने अपने इतने पूरे साल के तजुर्बे में, यानी एक्सपीरियंस में, कभी नहीं देखा कि कोई शख्स इतने कम वक्त पर इतना माल कमा कर लाया हो। और फिर बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उनका जो गुलाम था वो कहता है कि बीबी, ये बच्चा कुछ अजीब है। जब हम सफर पर थे तो जब कभी वो रुकता, जब कभी वो चलते तो एक बादल उनको साया देता, झाड़ उनकी तरफ झुक जाता, तमाम झाड़ एक तरफ होते और ये झाड़ का साया मोहम्मद के ऊपर होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी किस्म की तिजारत की जो मैंने अपने जिंदगी में किसी को करते नहीं देखी। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी माल को बेचते वहां पर, तो उस माल में क्या खामी है, डिफेक्ट क्या है, उसको बताते और माल को बेचते। तो तमाम वहां के लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक यकीन आ गया था, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही माल को खरीदते और जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। ये सब गुलाम से सुनने के बाद बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुतासिर हो जाती है, यानी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। और उतने में हमने फिर जाना कि कैसे बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक सहेली जिसका नाम नफीसा था, उन्होंने खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके दिल में कोई ख्याल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और हमारी माँ बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस ख्याल को छुपा ना सकी और कहने लगी कि हाँ है तो सही, लेकिन वो मुझसे उम्र में 15 साल छोटे हैं, पता नहीं उनके सरपरस्त राजी होंगे भी या नहीं। तो नफीसा कहने लगी कि अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं उनके सरपरस्त से एक बार आपके रिश्ते की बात करना चाहती हूँ। तो बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ठीक है, कर लो। और फिर मैंने आखिरी बात जो पिछले सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कड़ी में बताई थी वो ये थी कि नफीसा अबू तालिब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पास आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी सहेली खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता लेकर आई हूँ। अब उसके बाद होता ये है कि अबू तालिब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा कहते हैं कि हाँ मैं तो राजी हूँ, लेकिन एक मर्तबा मैं अपने भतीजे से पूछ लूँ। और पूछने पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ मेरे चचा, अगर आप इस पर राजी है तो मेरे इस पर नाराज होने की क्या वजह हो सकती है। मैं ये गुमान भी नहीं कर सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आप किसी चीज पर राजी हो और मैं उस पर राजी ना हूं। मैं आपकी नाफरमानी नहीं कर सकता क्योंकि आपने मुझे मेरे माँ बाप की जगह सरपरस्ती कर कर आप मुझे लाए हैं। आप अगर इससे राजी है तो मैं भी राजी हूँ। और फिर दिन तय पाता है और बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के भी एक चचा थे जो उस इलाके में बड़े मशहूर थे। दिन तय पाया कि वो चचा वहां होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा वहां होंगे, बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां होंगी
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہوں گے اور رشتہ پیش کیا جائے گا. اور پھر ویسے ہی ہوتا ہے، سب کی موجودگی میں رشتے کی بات ہوتی ہے. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کہتے ہیں ابو طالب ذرا غور سے میری بات کو سن لیجئے، میری یہ جو بھتیجی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بڑی ہی نیک خاتون ہے، بڑی ہی پاک دامن خاتون ہے، اتنی بڑی تاجر ہے، یعنی اتنی بڑی بزنس وومن ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غیر غلط کام نہیں کیا، اور یہ بہت عزت والی ہے. تمہارا بھتیجا بڑا قسمت والا ہے کہ اس کا نکاح میری بھتیجی سے ہو رہا ہے. اور جیسے ہی ابو طالب یہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک منٹ آپ ذرا سن لیجئے، یہ جو میرا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس خاندان کا ہے، اس قبیلے کا ہے جو خاندان اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آج تک کعبے کی حفاظت کرتا آ رہا ہے. میرا بھتیجا وہ ہے جس نے مذاق میں بھی کبھی کسی کے ساتھ کوئی جھوٹ بات نہیں کہی، کوئی غلط بات نہیں کہی. اور میرا بھتیجا وہ ہے جس نے اپنے زندگی میں اتنے تکالیف اٹھائے ہیں لیکن اپنے ساتھ والوں کو کبھی تکلیف پہنچتے نہیں دیکھا. اور میرا بھتیجا وہ ہے جس کو سارے مکہ کے لوگ متفق طور پر چاہے نیک ہو یا گنہگار الصادق اور الامین کہتے ہیں. اور میرا بھتیجا وہ ہے جب میں بستر پر پڑ گیا تو میرے پورے گھر کی ذمہ داری اس نے سنبھال لی. تمہاری بھتیجی خدیجہ بہت قسمت والی ہے کہ میرے بھتیجے سے اس کا نکاح ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں میری بہنوں، یہ سب سننے کے بعد ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں؟ یقیناً اللہ کی قسم ہے میں یقیناً بہت قسمت والی ہوں کہ میرا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے. اور پھر ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہوتے ہی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوتی ہے جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا. اور جیسے ہی داخل ہوتی ہے آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتی ہے، ذرا غور سے سنیے میری بہنوں. یہ وہ فطرت ہے عورت کی جس فطرت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت کو پیدا کیا. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی بنے بھی نہیں تھے، اور اس وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قدم رکھتے ہی کہتی ہے اے میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میرا ہے، جتنی تجارت میں نے کی، جتنا مال میں نے کمایا، جتنا کچھ میرا ہے، آج سے سب کا سب میں آپ کے نام کرتی ہوں. آج سب کا سب میں آپ کے نام پہ کرتی ہوں. اور یہ خدیجہ کبھی نہیں پوچھے گی کہ آپ نے مال کہاں خرچ کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ اکیلے اس کے مالک ہو. اور اس کے بعد ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہونے کے بعد تجارت اتنی پروان چڑھی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھ کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں بڑا بے چینی محسوس کرتا ہوں. یہ دنیا والوں کو دیکھ کر، یہ سب تجارت اور یہ ساری دنیا والے کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں بڑی بے چینی محسوس کرتا ہوں. یہ لوگ اتنی گندگیوں میں پڑ چکے ہیں کہ یہ لوگ جیسے ہی ان کے پاس بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں تو یہ لوگ انہیں زندہ دفن کر دیتے ہیں، زندہ مار دیتے ہیں. اور یہ لوگ اپنے سونتیلی ماؤں سے شادیاں کر رہے ہیں اور ان سے زنا کر رہے ہیں. اور یہ لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کر کرتے ہیں. اور یہ لوگ قتل اتنی آسانی سے کر دیتے ہیں، چوریاں اتنی کر دیتے ہیں. میں بڑا ریسلس، بڑا بے چین محسوس کرتا ہوں، میں سکون چاہتا ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں حرا میں جا کر بیٹھنا چاہتا ہوں. میں دن تمام میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اس رب کو یاد کرنا چاہتا ہوں، اور تاکہ وہ رب کی طرف سے کوئی ہدایت کا راستہ پالوں. اور اس کے بعد یہ وہ سلسلے کی شروعات تھی حرا میں جا کر بیٹھنے کی. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے شوہر کا سکون وہاں پر تھا. تو اتنی ساری سیڑھیاں, آپ جانتے ہیں ہیرا کہ اگر آپ کو ہیرا میں جا کر بیٹھنا ہے تو کتنے سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے آپ کو, تقریباً 1000 سے 1500 سیڑھیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ پورے سیڑھیاں چڑھ کر جاتی ہیں صرف اور صرف اپنے شوہر کو کھانا دینے کے لیے, ٹفن دینے کے لیے. سوچے ذرا میری بہنوں, یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ہمارے ذہن سے, آج کے ماؤں اور بہنوں کے ذہن سے بالکل ختم ہو چکی ہے. بہرحال یہ وہ شروعات تھی سلسلے کی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا میں جا کر بیٹھتے, اور اتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے, یہاں تک کہ بعض وقت ہونے یہ لگ گیا کہ 6-7 دن لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا میں جا کر بیٹھتے. اس کے آگے جو اس سیرت کا حصہ ہے انشاءاللہ میں اگلے ہفتے سناؤں گی. اسی سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی ہدایت بھول گئے, سنت کی فضیلت بھول گئے, قرآن کی ہدایت بھول گئے, سنت کی فضیلت